حضرت عمر نے فرمایا چپ کر جا عبداللہ، کیا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا تیرے باپ کا نام علی ہے؟ مجھے بتا کیا تیری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ حسن حسین کی بات کرتا ہے، ان کی ماں خاتون جنت، ان کا باپ فاتح خیبر، ان کی نانی ام المومنین، ان کے نانا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ رہا تیرے باپ کا خلیفہ ہونا تو وہ بھی حسن حسین کے نانا کے طفیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی محفل عشق کو ہم نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، ریحانت النبی، سردار نوجوانان جنت، پیکر علم و حکمت، امام عالی مقام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت ذکر سے مہکائیں گے، جن کا ماشاء اللہ آج یوم ولادت ہے۔ امام حسن علی و فاطمہ کے گھر کی پہلی اولاد، رسول اللہ کو یہ خوشخبری ملی تو خانہ علی میں تشریف لائے۔ 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی، رسول اللہ نے ان کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا رکھا نہیں گیا تھا۔ حسن کے معنی ہیں حسین و جمیل، اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل بھلا اور کون ہو سکتا ہے کہ آپ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ وہ جو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بالکل ٹھیک ہی کہا ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، عالم تمام نقش کف پا کی دھول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن سے جو بے پناہ محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اپنی پیدائش سے لے کر نانا کے وصال تک تقریباً 7.5 برس تک اپنے نانا جان کے سایہ شفقت میں رہے، اور ان 7.5 برسوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے سے ملنے کے لیے بی بی فاطمہ کے گھر خود تشریف نہ لائے ہوں، ماں سوائے ان دنوں کے جب آپ جہاد یا کسی اور کام کے باعث بیرون مدینہ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے اور کبھی سیدنا امام حسن کے رونے کی آواز سنتے تھے تو بیٹی سے فرماتے تھے، فاطمہ حسن کو رونے نہ دیا کرو، یہ روتا ہے تو مجھے اس کے رونے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ 7.5 برس ناظرین جو امام حسن نے اپنے نانا جان کے سایہ شفقت میں بسر کیے، وہ نانا کی نواسے سے والہانہ محبت پر مبنی ہے اور بے شمار قصوں کے امین ہیں۔ مسجد نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام حسن آتے ہیں، اپنے نانا جان کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسن گود میں آ کر بیٹھے، رسول اللہ نے گفتگو کا موضوع ہی بدل دیا، امام حسن گود میں بیٹھے ہیں اور رسول خدا رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا یہ میرا بیٹا حسن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں سیدنا حسن کو بٹھا رکھا تھا، نماز سے قبل آپ نے انہیں اتار کر اپنے قریب بٹھا دیا اور نماز کو شروع کر دیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بہت دیر تک سجدے میں ہی رہے، جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک سجدہ بے حد طویل کر دیا تھا، کیا اس دوران کوئی وحی نازل ہوتی رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میں نے اسے ہٹانا پسند نہ کیا اور سجدہ طویل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہوں گے تو سوچئے ناظرین منظر کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہیں تو رشک سے فرمایا شہزادوں کیا پیاری سواری ہے تمہاری۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا عمر سوار بھی تو دیکھو کہ کتنے شاندار ہیں، سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ دل آویز منظر دیکھا تو نواسوں سے رسول اللہ کی یہ محبت دیکھی تو آپ کے دل میں حسنین کریمین کی جو محبت تھی اب وہ عقیدت میں بدل گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جب بھی حسنین کریمین کو دیکھتے تو رسول اللہ کی نواسوں سے محبت یاد آ جاتی، اشک بار ہو جاتے، آگے بڑھ کر انہیں گود میں اٹھا لیتے، انہیں چومنا شروع کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اپنی اولادوں پر حسنین کریمین کو مقدم رکھتے تھے۔ جب بیت المال سے مسلمانوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو حضرت عمر نے امام حسن اور امام حسین کا وظیفہ مقرر کیا 5000 درہم، اور اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 2000 درہم مقرر کیا۔ عبداللہ بن عمر کوئی عام شخص نہیں ہے ناظرین، نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرنے والے مجاہدین، امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، کتنے پرہیزگار کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ عمر کا بیٹا بڑا نیک آدمی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی عبداللہ بن عمر کی عمر 23 یا 24 برس تھی، شادی شدہ 3 یا 4 بچوں کے باپ تھے، جبکہ اس وقت امام حسن کی عمر 7.5 برس، امام حسین کی 6.5 برس تھی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر حسنین کریمین سے عمر میں کوئی 15-16 سال بڑے تھے، باپ خلیفہ وقت، لیکن اس کے باوجود جب حضرت عمر نے امام حسن اور امام حسین کا وظیفہ 5,000 اور حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 2000 درہم مقرر کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر تھوڑے دل گرفتہ ہو گئے، اپنے جلالی باپ کے سامنے تو چھپ کر گئے، لیکن جب گھر پہنچے تو والدہ سے کہنے لگے کہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، عہد رسالت میں بھی مجاہد تھا، اب بھی جنگوں میں اگلی صفوں میں جا کر لڑتا ہوں، میری خدمات تو بہت زیادہ ہیں، جبکہ حسن حسین تو میرے سامنے کے بچے ہیں، لیکن والد گرامی نے انہیں 5,000 اور مجھے صرف 2000 درہم وظیفہ دیا۔ فاروق اعظم کی زوجہ نے کہا عبداللہ رنج نہ کر، تمہارا باپ بڑا جلالی ہے مگر مزاج اچھا دیکھ کر میں بات کروں گی۔ ایک دن حضرت عمر کا موڈ اچھا تھا تو موقع کی مناسبت سے ان کی زوجہ نے کہا اے ابو عبداللہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا کرو بات، کیا بات ہے؟ حضرت عمر کی زوجہ نے بہت احتیاط سے یہ جب سنا تو عرض کیا کہ آپ کا لخت جگر عبداللہ شکایت کر رہا تھا کہ حسن حسین کو 5,000 اور اسے صرف 2000 وظیفہ ملا۔ بس اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم کا جلالی پن لوٹ آیا۔ فرمایا بلاؤ عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ آئے، کھڑے ہوئے، جناب عمر کی نگاہیں جلال برسا رہی ہیں۔ فرمایا عبداللہ تو نے حسن حسین سے مقابلہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ کہا ابا جی جب آپ سب کے وظائف مقرر فرما رہے تھے تو سب مجاہدین کی خدمات بھی گنوا رہے تھے کہ یہ مجاہد ہے وہ مجاہد ہے، تو میں نے استدلال کر کے ایک بات کہہ دی اور یہ دماغ میں خیال آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا چپ کر جا عبداللہ، کیا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا تیرے باپ کا نام علی ہے؟ مجھے بتا کیا تیری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ حسن حسین کی بات کرتا ہے، ان کی ماں خاتون جنت، ان کا باپ فاتح خیبر، ان کی نانی ام المومنین، ان کے نانا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ رہا تیرے باپ کا خلیفہ ہونا تو وہ بھی حسن حسین کے نانا کے طفیل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔